اسلام کی تاریخ میں کچھ شخصیت ایسی ہوتی ہیں جن کا ہر فیصلہ تلوار سے نہیں، حکمت اور صبر سے لکھا گیا۔ آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے نواسے، جنہوں نے اپنی خلافت بھی صرف اس لیے چھوڑ دی تاکہ امت کا خون نہ بہے۔ یہ کہانی ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 15 رمضان 3 ہجری کو مدینہ میں ہوئی۔ آپ کے والد تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود آپ کا نام حسن رکھا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ کبھی کندھوں پر بیٹھاتے، کبھی سجدوں کو لمبا کر دیتے تاکہ نواسا نیچے نہ گرے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ بچپن میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی نرمی، حلم اور رحمت کے پیکر تھے۔ آپ غریبوں کی مدد چھپ کے کرتے اور اگر کوئی بدتمیزی کرتا تو اس کا جواب مسکراہٹ سے دیتے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کو برا بھلا کہا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شاید تم مسافر ہو، اگر بھوک لگی ہو تو کھانا ملے گا، کپڑے چاہیے تو کپڑے، اور پیسہ چاہیے تو وہ بھی۔ وہ شخص رو پڑا اور کہا، آج سے آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانا، لیکن اس وقت امت میں فتنہ اور جنگ کا ماحول تھا۔ ایک طرف عراق، دوسری طرف شام۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو جنگ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس سے صرف مسلم کا خون بہے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ ابن ابی سفیان سے صلح کر لی۔ اس صلح کے ذریعے ہزاروں جانیں بچ گئی، مسلم امت ایک رہ گئی، اسلام کمزور ہونے سے بچ گیا۔ اسی لیے تاریخ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا محسن امت، امام صلح۔ یہ فیصلہ دکھاتا ہے کہ ہر جیت تلوار سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی چھوڑ دینا ہی سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی زندگی عبادت، علم اور خاموشی میں گزاری۔ آپ کی وفات 50 ہجری میں ہوئی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی پوری زندگی امت کے لیے ایک زندہ پیغام ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سکھاتے ہیں، غصہ نہیں صبر، ضد نہیں حکمت، جنگ نہیں امن۔ آج جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتوں کو توڑ دیتے ہیں تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے، صلح کمزوری نہیں بلکہ مومن کی طاقت ہے۔ صلح کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی زندگی سے دور ہو گئے۔ آپ نے عبادت کو اپنا روٹین بنایا، علم سکھایا، غریبوں کی مدد کی اور زیادہ تر خاموشی اختیار کی۔ لیکن آپ کی محبت اور عزت لوگوں کے دلوں میں دن بدن بڑھتی رہی۔ یہی بات کچھ لوگوں کو ناگوار گزرنے لگی۔ تاریخی روایت کے مطابق امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا۔ زہر یا تو کھانے میں یا پینے کی چیز میں ملایا گیا۔ زہر بہت تیز اور خطرناک تھا، اس کا اثر آنتوں تک پہنچ گیا، جسم کمزور ہوتا چلا گیا، بہت زیادہ تکلیف اور درد ہوا۔ روایت بتاتی ہے کہ کئی دن تک آپ بے حد تکلیف میں رہے، لیکن اس حالت میں بھی آپ کی زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، نہ بدلے کی بات کی، صرف اتنا فرمایا، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ جب شہادت کا وقت قریب آیا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کیا۔ آپ نے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ فتنہ سے بچنا اور امت کے لیے صبر کو اپنا ہتھیار بنانا۔ آخری سانسوں میں بھی آپ کے چہرہ سکون اور صبر سے بھرا ہوا تھا۔ سال 50 ہجری، جگہ مدینہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور اسلام نے اپنا سب سے بڑا صبر کا نشان کھو دیا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آج بھی وہاں کوئی شاندار قبر نہیں، لیکن آسمان تک پہنچی ہوئی عزت ہے۔ شہادت کا پیغام،
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں یہ سکھاتی ہے، ہر ظلم کا جواب تلوار نہیں ہوتا، کبھی کبھی صبر ہی سب سے بڑی جہاد ہوتی ہے، اور حق کے لیے چپ رہنا بھی ایک عظیم قربانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے تاریخ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ محسن امت تھے اور رہیں گے۔ جو شخص امت کے لیے جیا، امت کے لیے جھیلا اور امت کے لیے شہادت پائی، وہ صرف امام نہیں، رحمت کا پیغام ہوتا ہے۔